السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیریز چنندہ موتیاں کی 14ویں کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کے اس سیریز کے اندر جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ بھی سلسلہ وار تقریباً 2 کڑیاں اس کی آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ آج کا یہ تیسرا پارٹ ہے اس کا، اور موضوع ہے شادی بیاہ سے متعلق کچھ خرابیاں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے کل اور پرسوں کے درس میں جانا ہے کہ شادی بیاہ سے متعلق عربی معاشرہ اور عجمی معاشرہ دونوں کے یہاں بڑی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ شریعت کے خلاف بڑے عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج شادی بیاہ سے متعلق ہمارے ملکوں کے اندر بھی درائے ہیں، غیروں کی دیکھا دیکھی۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سرزمین جو مرکز اسلام تھی، جہاں سے دنیا کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی، آج وہاں پر بھی مغربیت زدہ تہذیب کا غلبہ آ چکا ہے۔ غلبہ نہیں کہیں بلکہ مغربیت زدہ تہذیب یہ دھیرے دھیرے اپنے پیر جما رہی ہے۔ غلبہ تو نہیں ہے ابھی، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ مغربی کلچر، مغربی ثقافت اور ان کے ہاں پائے جانے والی شریعت کی جو خلاف ورزیاں ہیں ہماری شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، اب وہ ماڈرنائز کر کے عربوں کے درمیان ان کو پھیلا دیا گیا ہے، اور یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں کے شادی کی پارٹیوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر بھی ہماری پارٹیاں کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ بے حیائی، بے شرمی اور اختلاط مرد و زن کا اکٹھا ہونا اور طرح طرح کے فتنوں کے دروازے کا کھلنا عام سی بات ہے، اور جو کچھ مظاہر شادیوں کے اندر خلاف شرع نظر آتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ رب العالمین نے 2 آنکھیں دی ہیں اور جس کو ذہن و دماغ دیا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، غور بھی کر رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے، اور کہیں کہیں اس کا دل کڑتا بھی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور دنیا کے لوگوں کو بھی جو قرآن و سنت کی شاہراہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں جو عفت و عصمت، پاک دامنی کی جانب لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، اس کی جانب ہم لوگوں کو لانے کی کوشش کریں اور ان سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال شادی بیاہ سے متعلق جب بات چلی تھی خرابیوں پر، تو سر فہرست سب سے بڑی خرابی جو عربوں کے ہاں پائی جاتی ہے وہ جو ہے مہروں کے اندر زیادتی ہے۔ صداق عربی زبان کے اندر جسے کہا جاتا ہے، مہر کا اتنا زیادہ لڑکی والوں کی طرف سے منگیتر کے اوپر ڈال دینا کہ جو شادی کا پیغام لے کر آ رہا ہے وہ اس کی طاقت نہ رکھے، جس کی وجہ سے وہ واپس مایوس چلا جائے اور ڈھیر ساری دولت اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے کمانے کی لالچ کے نتیجے میں گھروں کی بچیاں دہلیز پر جوانی کی عمر کو کراس کر کے ایک جو ہے سنہرا خواب اس کے انتظار میں اپنے جو ہے جوانی کے لمحات کو وہ گزار دیتی ہیں، اور یوں ہی جو ہے ان کی عمر بیکار چلی جاتی ہے۔ یہ عربوں کا حال ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ہمارے لڑکے والوں کی جانب سے جو جہیز کی لعنت ہے، اس لعنت کی وجہ سے ہمارے ہندی، پاکستانی اور کہہ لیں کچھ بنگالی معاشروں کے اندر یہ لعنتی رسم پا جانے کی وجہ سے ہمارے گھروں کی عزتیں بھی تار تار ہو رہی ہیں۔ گھروں کی بیٹیاں محض اس وجہ سے وہ کہ جو ہے گھروں کی زینت نہ بن پائیں کہ ان کے والد کے پاس، ان کے ذمہ دار کے پاس بڑی رقم نہ تھی، جسے وہ جہیز کے اندر دولہے صاحب کے سامنے پیش کرتے، دولہے کے گھر والوں کا منہ جو ہے کالا کرتے، جس کے ذریعے سے وہ ان کی منہ مانگی رقم دے کر کے، نقدی دے کر کے، ساز و سامان دے کر کے، اور 4 پہیہ نہیں تو 2 پہیے کی گاڑی کا
انتظام کر کے اور سارے رشتہ داروں کو خوش ایک انداز سے ان کے ذہن کے مطابق کر کے، چونکہ غریب والدین ہیں، غریب بھائی ہیں، اب ان کی بساط نہیں کہ وہ اتنا انتظام کر سکیں۔ اس کے لیے کتنے ہمارے معاشروں کے اندر ایسی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جو ہے شادی کا خواب لیے ہوئے شادی کی عمر کو کراس کر گئیں، اور ان کی آہ جو ان کے دل کی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی آہ سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ دونوں معاشروں کا یہی حال ہے۔ عربی معاشرہ مہروں کی زیادتی کی بنیاد پر یہ پریشان ہے، یہاں لڑکیاں تباہ ہو رہی، لڑکے تباہ ہو رہے، بد اخلاقی کا اور زنا کی راہوں پر جا رہے۔ ہمارے یہاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بد اخلاقی، بد کرداری، زنا کاری عام ہو رہی ہے۔ فحاشی کے نئے نت نئے فتنے، نئے انداز آئے دن دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور حادثات لوگوں کے گھروں سے بالکل ہر دن جو ہے سننے کو آتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عفت و عصمت اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، چاہے ہم عربی ہوں چاہے ہم عجمی ہوں۔ بہرحال پہلی چیز تھی مہروں کے اندر زیادتی، یا اسی طریقے سے جہیز کا ڈیمانڈ، جہیز کی لالچ اور جہیز کی رسم و رواج۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے شادی بیاہ کے اندر پائی جانے والی غلطی جو ہے منگنی کی انگوٹھی کا پہنانا۔ منگنی کی انگوٹھی یہ غیروں سے لی ہوئی رسم ہے، یہ دراصل کرسچنوں کی دین ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشروں کے اندر، ہماری سوسائٹیوں میں پھیل چکی ہے، اور جو ہے لوگ کہیں تو ایسا ہوتا ہے باقاعدہ اسٹیج بنایا جاتا ہے اور دولہا دلہن کو انگوٹھی پہناتا ہے، ہونے والا جو لڑکا دولہا بننے والا ہے منگیتر، اور پھر لڑکی لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتی ہے، تو جو ہے حرام در حرام ہے۔ اور اگر کہیں ایسا نہ ہوا تو لڑکی والے آتے ہیں، لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتے ہیں، اور لڑکے والے آ کر کے لڑکی کے ہاتھ میں گویا رشتہ پکا ہو گیا، طے ہو گیا۔ یہ جو ہے زیادتی ہے، اور اس میں پھر اس کے بعد جو اختلاط اور جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بات آ چکی ہے۔ تیسری چیز ہے جو ہے شادی بیاہ کے موقع سے اسٹیج لگانا، اور اسی اسٹیج کے اوپر لا کر کے دولہا اور دلہن دونوں کو بٹھانا، اور پھر تماشے لوگ دیکھیں، غیر محرم عورتیں اور غیر محرم مرد، اور جو ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، فتنوں کے دروازے، شیطان دور سے تماشے دیکھے اور دنیا برائی کی راہوں پر جو ہے اس طریقے سے رواں دواں ہونے کی کوشش کرے۔ یہ فتنہ بھی بہت بڑا ہے، اور یہ شریعت کے خلاف بہت ہی بڑی ایک جو ہے سازش ہے، ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں چوتھی چیز ہے شادی وغیرہ کی پارٹی کے اندر جو ہے ویڈیوگرافی کرنا، فلمیں بنانا۔ اب اس میں جب آپ فلم بنائیں گے تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اب ان کو آپ جو ہے ویڈیو کے اندر کیچ کر لے رہے، پھر لے جا کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، تماشے بنا رہے ہیں، عزتوں کے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ پانچویں چیز ہے شادی بیاہ کی مجلسوں کے اندر ان کے پروگراموں میں ناچنے اور گانے والے یا ناچنے اور گانے والیوں کو لانا اور نچانا، اور اسی طریقے سے ڈانس کروانا، ڈی جے وغیرہ لگا کر کے گانے زور سے لگا کر کے گانے گائیں، لوگ ڈانس کریں، یہ جو ہے اسلام کی خلاف ورزی ہے، اسلامی شریعت کے خلاف باتیں ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے جو پارٹی ہوتی ہے ولیمے کی، شادی جب ہو جاتی ہے تو دلہن کو جب رخصتی کرا لیا جاتا ہے، اپنے گھر لے آئے، پھر اس کے دوسرے دن جب بھی توفیق ملے تو آدمی پارٹی دیتا ہے، جس کو ولیمہ کی پارٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس پارٹی کے اندر فضول خرچی کرنا، یعنی آپ شادی ہال بک کریں صرف اس لیے کہ نام چلے، بڑے مہنگے شادی ہال، اس کے اندر ڈیکوریٹ مہنگے یا ٹینٹ لگائیں، بڑے مہنگے ٹینٹ، اور اس کے بعد کھانا آپ اتنے انواع اقسام کے کھانے بنائیں کہ لوگ کھا نہ سکیں، اتنی مقدار میں کھانا بنوا دیں کہ جتنے کھانے والے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ کھانا بچ جائے، تو یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ساتویں جو شریعت کے مخالف چیز ہے وہ ہے عورتوں کا شادی بیاہ وغیرہ کے فنکشن میں جو شریک ہوتی ہیں، ایسی پارٹیوں میں گندے لباس پہننا۔ اب یہ گندے لباس یا تو جو ہے اتنے شفاف ہوں، اتنے باریک ہوں کہ جسم کی ساری چیزیں نظر آئیں، اندر سے وہ اپنی وجود کا پتہ دے رہے ہوں، یا اسی طریقے سے وہ اتنے تنگ ہوں کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، یا اسی طریقے سے نیم عریاں لباس زیب دن کیا جائے، یا غیروں کی نقالی کرتے ہوئے جس طریقے سے آدھا کٹا آدھا پھٹا وہ لباس پہن کر کے عورتیں ہماری یہ پارٹیوں کے اندر جائیں، اور اوپر سے طرفہ تماشا یہ ہو کہ ایسی پارٹیاں جن میں
جو ہے مرد بھی حضرات، نوجوان حضرات بھی غیر وہ شریک ہوتے ہوں، تو ایسے پارٹیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں، اور اپنی عزت و عصمت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہر مسلمان اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں نے حدیث، لمبی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو 2 قسم کے جہنمی ایسے ہیں کہ میں نے جن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، مرد حضرات، جن کے ہاتھوں میں چمڑے کے کوڑے ہوں گے، یہ گایوں کے دم کی طرح سے، اس سے وہ لوگوں کے پیٹھوں پر وار کریں گے، لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ یہ خواتین ہیں، ایسی خواتین جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی، اور یہ دوسروں کو اپنی جانب جو ہے مائل کر رہی ہوں گی، اور خود دوسروں کی جانب بہکنے والی ہوں گی، اور ان کے سر یہ اونٹوں کے کوہان کی طرح سے ہوں گے۔ یہ ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور جبکہ حال یہ ہے کہ جنت، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکتی ہیں، حالانکہ جنت کی خوشبو یہ بڑی دور کی مسافت سے جو ہے محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس کی ڈیٹیل بھی، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے کل کے درس کے اندر بیان کر دی ہے۔ آئیے مزید اسی سے متعلق کچھ اور وضاحتیں لیتے چلیں۔ دیکھیں، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایسی شادیاں، ایسی پارٹیاں جن کے اندر منکرات ہوتی ہیں، بے حیائی، بے شرمی پر مبنی امور انجام دیے جاتے ہیں، شریعت کے خلاف جو ہے جن محفلوں کے اندر، جن مجلسوں میں، جن پارٹیوں میں لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، ایسی پارٹیوں کو اٹینڈ کرنا کیسا ہے، ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا اگر آپ وہاں جا کر کے وہاں کے منکرات کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، وہاں جا کر کے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ شریعت کے خلاف امور ہے، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ایسی پارٹیوں کے اندر جائیں۔ کس لیے جائیں؟ نصیحت کرنے کے لیے، منکر کو مٹانے کی کوشش کرنے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے آگاہی دینے کے لیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں، آپ کی نہیں چلے گی، اب آپ وہاں جا رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے خاموشی سے زبان پر لگام دیے ہوئے وہ تماشے آپ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی بے شرمی کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ایسی مجلسوں کے اندر، ایسی پارٹیوں کا اٹینڈ کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ پھر جو ہے کہتے ہیں، دیکھیں کہ اگرچہ ایسی پارٹیوں میں لے جانے کے لیے آپ کے ماں باپ بضد ہوں، اور گرچہ وہ یہ کہیں کہ اگر تم نہیں گئے ایسی پارٹیوں پر، اگر تم نہیں گئی ایسی پارٹیوں پر، تو میں یا ہم جو ہے تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور گویا تم جو ہے ہمارے نافرمان ہوگے۔ ایسی صورت میں یقیناً آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر جائیے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جہاں نافرمانی ہوتی ہو، وہاں کائنات کے کسی بھی ہستی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لہذا اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے گارجین آپ کو ایسی پارٹیوں کے اندر شرکت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور ناراضگی جتاتے ہیں کہ جہاں پر بے حیائی، بے شرمی، بے حجابی، فحاشی کے امور انجام دیے جاتے ہیں، تو بے شک آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض رہیں، ان کو ناراض ہو جانے دیجئے، پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو آپ نہ مول لیجئے، شریعت کی خلاف ورزی آپ نہ کیجئے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی نصیحت کی ہے، کیونکہ شیخ نے کہا ہے کہ دیکھو، جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوتی۔ انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت و فرما برداری بھلائی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ ایم من کان، کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیں، 8ویں چیز ہے یہ جو میں نے بیان کیا ہے، دیکھیں پہلی حدیث ہے انما الطاعۃ بالمعروف، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ بات جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہے، یہ جو ہے ان کے فتاویٰ کے اندر موجود ہے، جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے 16 تاریخ 9واں مہینہ 1409 ہجری کے اندر۔ بہرحال دیکھیے، اس کے بعد پھر 8ویں جو منکر 8واں ہے، 8ویں برائی،
جو شادی بیاہ سے متعلق ہے، 8ویں خرابی وہ ہے شادی وغیرہ کی پارٹیوں میں دیر رات تک جاگنا۔ پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ موج و مستی کرتے ہیں، گپ سڑاکے مارتے ہیں، اب پتہ یہ چلا کہ رات کو 2-3 بجے پارٹیوں سے واپس ہو رہے۔ یقیناً جو شخص رات کو 3 بجے واپس ہوگا، 3:30 بجے فجر کی اذان ہے یا 4 بجے فجر کی نماز پڑھنی ہے، بھلا وہ جاگ سکتا ہے؟ 3 بجے آ کر کے سونے والا، 2 بجے آ کر سونے والا فجر کی نماز میں کبھی نہیں جاگ سکتا۔ اس لیے دیر رات تک شادی وغیرہ کی پارٹیوں کو اٹینڈ کرنا، اس میں وہ پارٹیاں جو لیٹ سے ختم ہوتی ہیں، لیٹ تک پارٹیوں میں شرکت کرنا، یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ یہ مفسدہ ہے۔ یہ آپ کو، جو آپ کے لیے گویا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بناتا ہے، تو یہ ایک وسیلہ ہے جس سے آدمی کیا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسی پارٹیوں سے گریز کریں آپ۔ یہ گویا شریعت کی خلاف ورزی ہے کہ آدمی دیر رات تک پارٹیاں چلائے، 2 بجے 3 بجے تک۔ ہاں کبھی ناگہانی طور سے لوگوں کو کھلانے میں ٹائم لگ گیا تو پھر بھی کوشش یہ کریں پارٹیاں 10 11 بجے 12 بجے سے پہلے تک ختم ہو جائیں، تاکہ لوگ فجر کی نماز میں جاگ سکیں اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا معاملہ بڑا جو ہے عظیم ہے، نماز کا چھوڑنا یہ گناہ عظیم ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ اچھے لوگ تو چلے گئے دنیا سے، اب اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے۔ کیسے لوگ آئے؟ ناخلف آئے۔ کیسے ناخلف آئے؟ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی شہوتوں کے پیچھے پڑے۔ دیر تک چل رہی ہیں پارٹیاں اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نماز گول ہو رہی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جن کا حال یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے غلام بنتے اور نمازوں کو ضائع برباد کرتے، وقت پر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، خشوع اور خضوع سکون و اطمینان کا لحاظ نہیں رکھتے، ایسے لوگ کیا ہے، یہ غی کے اندر جائیں گے۔ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کے اندر تباہ ہوں گے ایسے لوگ۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جندب ابن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ میں، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء، اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا جو ذمہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا عہد و پیمان ہے، دیکھیں اگر اس کو کوئی چیلنج کرے گا فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، جو شخص اللہ کے ذمے کو چیلنج کرے گا اللہ کی حفاظت سے، گویا وہ جو ہے نکلنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کو تباہ ہونا ہے۔ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر کے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ کس کو؟ جو اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ بھئی فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہوگے، اللہ کی ضمانت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب اس ضمانت سے جو شخص نکل رہا ہے فجر کی نماز کو گول کر کے، گویا پھر وہ اللہ رب العالمین کا عتاب جھیلنے کے لیے، اللہ کی سزا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، ایسا شخص اس کا انجام برا ہونا ہے اور ایسے شخص کو جہنم کی وادیوں کے اندر جانا ہے۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 657 ہے۔ 9واں جو منکر ہے شادی بیاہ سے متعلق، جو 9ویں خرابی ہے، 9ویں برائی، وہ 9ویں برائی کیا ہے؟ شادی بیاہ سے متعلق 9ویں جو گڑبڑی ہے، خرابی، وہ یہ کہ شادی بیاہ ہو جانے کے بعد رشتے ازدواج کے اندر، ازدواج والے رشتے سے منسلک ہو جانے کے بعد اب میاں بیوی کا ہنی مون منانے کے لیے جو ہے ایسے ملکوں کا سفر کرنا کہ جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے سارے حدوں کو جہاں کراس کیا جاتا ہے، جہاں مادرزاد یا نصف مادرزاد جو ہے ننگے لوگ پڑے ہوتے ہیں پارکوں کے اندر، سڑکوں کے کنارے، ایسے ملکوں، ایسے شہروں،
ایسے جو ہے جگہوں کا لوگ رخ کریں. اور کس لیے ہم ہنی مون منانے جا رہے ہیں، جس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جو ہے شہر العسل، جو ہے شہر العسل منانے جا رہے ہیں. ہنی مون منانے کے لیے جو ہے شب زفاف منانے کے، شب زفاف نہ کہہ لیں، ہنی مون کہہ لیں. ہنی مون منانے کے لیے آدمی کہاں جائے؟ ایسی جگہوں کا رخ کرے جہاں بے حیائی اور بے شرمی کی ساری حدیں کراس کی جاتی ہوں، جہاں لوگ اپنا جوڑا لے کر کے ننگے حالت میں یا آدھے ننگے حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جہاں پر نہ ہی کسی اعلیٰ اخلاق نہ ہی اعلیٰ اقدار کی کوئی قدر ہوتی ہے، نہ جہاں پر جو ہے لوگوں کے عزتوں اور آبرو کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے، نہ جہاں پر کسی جو ہے شریعت کی کوئی پابندی ہوتی ہے. ایسے ملکوں کا، ایسی جگہوں کا سفر اختیار کر کے آدمی ہنی مون منانے کے لیے جائے تو یقین جانیے آپ اپنی زندگی کی شروعات خود اپنے لیے تباہی کا گڈھا کھود کر کے کر رہے ہیں. یقیناً ایسی شادیاں کامیاب شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں، ایسی شادیاں پائیدار شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں، ایسی شادیاں خوشگوار شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں. ایسی شادیوں سے آپ چاہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کی نیند اچھی ہو، آپ کا ذہنی سکون حاصل ہو، اور آپ کی اولاد ایک جو ہے صحیح اور جو ہے اچھے معاشرے کے افراد میں ان کا شمار ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا. ایسے ہنی مون منانے والے لوگوں کے یہاں جو اولادیں آئیں گی وہ بھی نافرمان ہوں گی اور وہ بھی اسی طریقے سے بد اخلاق ہوں گی. اللہ رب العالمین اللہ ہے کہ جس کو ہدایت کی توفیق دے دے، توبے کی توفیق نصیب فرما دے. دیکھیں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کی شروعات جو ہے اچھے انداز سے کریں، آپ کی زندگی سکون کی زندگی بنے، خوشگوار زندگی بنے، اور پھر جس کے نتیجے میں آپ کے یہاں جو نسل آئے وہ نسل ایک اچھی نسل آئے، عمدہ نسل آئے، اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار کی قدر کرنے والی نسلیں آپ دونوں کے ذریعے سے وجود میں آئیں، تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا اسلامی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کریں، اور ہرگز بے حجابی، بے پردگی کی راہ پہ نہ چلیں، اور غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ہنی مون منانے کے لیے بے حیائی اور بے شرمی کی حدوں کو کراس نہ کریں. ایسی جگہوں کا رخ نہ کریں جہاں پر نہ جانے کیسی کیسی حالتوں میں، نہ جانے کیسے کیسے مناظر اپنی آنکھوں سے بے حیائی بے شرمی کے دیکھنے پڑ سکتے ہیں آپ کو. اللہ رب العالمین جو ہے ان سب چیزوں کی صحیح سمجھ ہم سارے لوگوں کو نصیب فرمائے. دیکھیں، ترمذی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث کے راوی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا بریء من کل مسلم، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین لا تتراء نارہما، لا تتراء ناراہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جو جا کر کے غیروں کے درمیان بود و باش اختیار کرے، غیروں کی سوسائٹیوں میں جا کر کے رہے، غیروں کے کلچر کے درمیان اپنی زندگی گزارے، جو کفار اور مشرکین کے کنٹریز کا رخ کرے ہنی مون منانے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، سیر و سیاحت اختیار کرنے کے لیے، اب اس کے لیے خطرات کی گھنٹی بج رہی ہیں، خطرات کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. ایسا شخص اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اس کی موت ان جگہوں پر واقع ہو جاتی ہے تو پھر گویا یہ اپنے حق میں شریعت کی وعید کو لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ہر ایسے مسلمان سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، میں ہر ایسے مسلمان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو مشرکوں کے درمیان میں اپنی اقامت کو اختیار کرے، مشرکوں کے بیچ جا کر کے، غیر مسلموں کے بیچ جا کر کے اپنی زندگی گزارے، وہاں رہے، بود و باش اختیار کرے. ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان اور کافر یہ ایک دوسرے کی آگ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے. یعنی آپ کے گھر جہاں آپ بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کی سوسائٹی، آپ کا محلہ ان سے الگ ہو، وہ اپنے کلچر میں رہیں، آپ اپنے کلچر میں رہیں، آپ اپنی اسلامی ثقافت، اسلامی تشخص، اسلامی شاعر اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کر سکیں، اسلامی شاعر اور اسلامی طور طریقے پر آپ اپنی زندگی کے تمام امور کو انجام دے سکیں.
ایسے ماحول کو اختیار کرنا، ایسے ماحول کو تلاش کرنا اور ایسے ہی ماحول میں اپنی رہائش اختیار کرنا، ایسے ہی ماحول میں اپنی زندگی کو گزارنا اور ایسے ماحول میں اپنے گھر کو بنانا، اپنے بال بچوں کی تربیت اور ان کے رہن سہن کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی تو پھر کل قیامت کے دن اس بارے میں آپ سے باز پرس ہو سکتی ہے، آپ سے استفسار کیا جا سکتا ہے، آپ کا محاسبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم شریعت کی تمام چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری مصلحت کے لیے ہیں، ہماری انفرادی مصلحتوں کے لیے بھی، عائلی مصلحتوں کے لیے بھی اور معاشرتی مصلحتوں کے لیے بھی، سوسائٹی کی مصلحتوں کے لیے بھی اور اس طریقے سے ملکی مصلحتوں کے لیے بھی ہیں، ملکی مفاد، عائلی مفاد، انفرادی مفاد کے لیے، شخصی مفاد کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اسلام کی ان تمام کی تمام تعلیمات کو شرح صدر کے ساتھ قبول کریں کہ جو قرآن و سنت سے مستعار ہیں، جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، جن کا اصل مصدر اور مرجع قرآن و سنت ہیں۔ قرآن و سنت سے جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچیں، ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسے سن کر، اسے حاصل کر کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھروں کے ماحول کو اسی کے مطابق بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے زندگیوں کے معمولات کو، اپنے زندگی کے تمام فیلڈ کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین دور کرے جس سے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ناراض ہو کر کے اس دنیا ہی کے اندر ہماری پکڑ نہ کر لے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے اس دنیا کی زندگی میں کہیں ہمیں دوچار نہ کر دے۔ یہ آزمائشیں کبھی مختلف بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، کبھی مال کے اندر کمی کی شکل میں آتی ہیں، کبھی مال میں فراوانی کی شکل میں آتی ہیں، کبھی صحت و تندرستی کو چھین کر کے آتی ہیں، اور کبھی اسی طریقے سے جو ہے مختلف آزمائشیں خوف، دہشت وغیرہ کے ذریعے سے بھی آتی ہیں۔ تو اس دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت اور بلا آئی ہے تو اللہ رب العالمین اس بلا اور مصیبت کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اس میں اللہ رب العالمین ہمیں صبر اور استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ چیدہ یا چنندہ موتیوں کی سیریز کے اندر میں کل آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو پھر سے صحت و تندرستی کی حالت میں ایمان کے ساتھ دوبارہ پھر جو ہے اس طرز کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے وہ احباب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس قربانی کو قبول فرمائے اور اسے ان کے میزان حسنات میں اور میرے بھی میزان حسنات کے اندر اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس کا جو اجر اور ثواب ہے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے مجھے سلام کہا ہے، میں ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔ دیکھیں ابھی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ دوسرا کورونا جو ہے اس نے حملہ کر دیا ہے، اور تقریباً یورپ کے اندر 3 یا 4 ملکوں کے اندر جو ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس کا حملہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ کے اندر یہاں سعودی نے اپنے سارے بارڈرز کو بالکل مکمل سیل کر دیا ہے۔ سعودیہ کے اندر اب نہ تو 1 ہفتے کے لیے جیسا کہ اعلان ہوا ہے، نہ کوئی شخص جو ہے بری راستوں سے آ سکتا ہے، نہ بحری راستوں سے آ سکتا ہے، نہ ہوائی راستوں سے آ سکتا ہے، اور نہ ہی سعودیہ کے اندر رہنے والا کوئی شخص کسی راستے سے، چاہے وہ ہوائی راستے ہوں، چاہے وہ بری راستے ہوں، چاہے وہ بحری راستے ہوں، باہر جا سکتا ہے۔ بالکل ایک دم مکمل جو ہے سعودی نے اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا ہے 1 ہفتے کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد پھر نئی جو ہے اطلاع فراہم کی جائے گی کہ پھر یہاں کا موقف کیا ہوتا ہے۔ آیا یہ جو ہے اس طریقے سے سیل کو برقرار رکھا جائے گا یا اس میں جو ہے کچھ سہولتیں دی جائیں گی، یہ حالات کی نزاکت پر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا سے جو ہے وباؤں اور بلاؤں کو دور فرما دے۔ یقین اللہ رب العالمین کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، اللہ رب العالمین کی کیا حکمت ہے، کس انداز سے اللہ رب العالمین دنیا والوں کو آزمانا چاہتا ہے اور دنیا والوں کو رب ذوالجلال موقع دے رہا ہے
کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنا لو لگائیں اور اپنے خالق اور مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اس کی جناب میں پلٹیں، اور اگر وہ مسلمان ہیں اور ان کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو اپنی کوتاہیوں سے، اپنی کمیوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیں، اور جو لوگ غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، وہ اللہ کی حقیقت کو جانیں، جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، جو شریشٹا ہے، جو ہے ایشور ہے، جو ساری دنیا کو جس نے بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کی حقیقت پر غور کریں، اور جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، جو سارے جہان کا کنٹرولر ہے، اور جو سب کو روزی دیتا ہے، تو اس کو پہچاننے کے بعد چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں، صرف اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کی پوجا اور اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی اللہ رب العالمین کا ڈیمانڈ ہے ہم اور آپ سے، دنیا والوں سے، لہذا اس حق کو ہم پہچانیں اور اس حق کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وہاب بھائی دعوت بہت اڑا رہے ہیں، ماشاء اللہ بھائی، وہاب بھائی کو ہماری طرف سے دعوتوں کی مبارکبادی پیش کر دیں، لیکن کہیے ایسی دعوتیں، ایسی پارٹیاں جن میں منکرات ہیں، بے حیائیاں ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر ان کو دعوتیں مل رہی ہیں تو دعوتیں کھائیں، اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے دعوتوں میں یاد کریں شریعت کے دائرے میں۔ شریعت دعوتوں سے نہیں روکتی ہے، لیکن ایسی پارٹیاں، ایسی دعوتیں جو شریعت سے جو ہے حدود شریعت کے کراس کر کے کی جاتی ہیں، ایسی پارٹیوں سے پرہیز کرنا یہ ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہم سارے لوگوں کو۔ جی ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر کل جو ہے درس کے اندر ملاقات کہہ لیں یا کہہ لیجئے درس کے اندر اس طریقے سے جو ہے شرکت کے ذریعے سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع انشاءاللہ ملے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم، فی امان اللہ، مع السلامہ۔